اشرح لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم فانصر ساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك الموجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے جی سورہ انفال آیت نمبر 11 اور 12 نوہ ہے اور آج تاریخ 22 اپریل 2026 ہے. تو اس کے اندر پیچھے سے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے سورہ انفال کے اندر جو مسلمانوں کا پہلا مقابلہ ہوا ہے کفار کے ساتھ اس کے سارے واقعات اور حالات کو بیان کیا ہے. اور اس کے اندر وہ کل بات آ گئی تھی کہ بھئی اللہ جل شانہ نے پھر کیسے ایمان والوں کی مدد کی اور کیسے یہ سارے معاملات ہوئے. اس میں ایک بات جو کل 2-3 دفعہ میں نے رپیٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ بعض تاریخوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی مسلمانوں نے ایک قافلے کو لوٹنے کی غرض سے مدینے سے نکلے تھے. بعد ازاں کیا کہتے ہیں وہ کفار سے لڑائی ہوئی. ایسی بات بالکل نہیں ہے. وہ 100% اہل مکہ سے لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے اور نکلتے ہوئے بات بالکل کلیئر تھی. اس آیت کے اندر پچھلی آیتوں کے اندر جہاں اللہ پاک نے کہا کہ بھئی جب تم وہاں سے نکل رہے تھے تو فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون. کہ وہ آپ سے اس معاملے میں بحث کر رہے تھے کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں گویا ہمیں سیدھا موت کی طرف دھکیل کر آپ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ بات موجود ہے کہ وہ قافلہ لوٹنے کی غرض سے نہیں جا رہے تھے بلکہ وہ دشمن سے مقابلے کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے. اب اللہ کی طرف سے چونکہ حکم یہ تھا کہ جیسے کیسے بھی ہیں وہ آپ نکلیں اور اس میں کوئی خاص تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کا اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ آج اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں میری مدد کیسے آتی ہے ایمان والوں کے ساتھ اور اس کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد جب آیا کرتی ہے تو اس کا تعلق اسباب کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. اللہ بغیر اسباب کے مدد فرماتے ہیں. تو بہرحال اب اگلی بات آ رہی ہے کہ جب یہ سارے کے سارے میدان جنگ میں پہنچ گئے بدر کے مقام پر پہنچ گئے اب اس وقت کے حالات کو اللہ پاک یہاں بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء
ما लितहहिरकुम बिही वयुज़हिब अन्कुमुर रिज्ज़ शैतानी वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह पाक कहते हैं कि मैदान जंग के अंदर अब मेरी मदद कैसे आई तुम्हारे ऊपर। उसकी इब्तिदा यूं हुई कि जब क्या कहते हैं सुबह आपस में लड़ाई का मामला होना था, तो रात को अल्लाह पाक की तरफ से क्या कहते हैं ऐसा मामला हुआ कि अल्लाह की तरफ से बारिश नाजिल हुई। और दूसरा, ये पीछे सफर करके थके हुए थे, अभी क्या कहते हैं आराम करने का मौका भी नहीं मिल सका था। अल्लाह जल्ल शान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर नींद को तारी कर दिया। तुम्हारे ऊपर नींद, जैसे क्या कहते हैं किसी बंदा चादर के अंदर क्या कहते हैं नीचे ढांप लिया जाता है, ऐसे कहते हैं अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर नींद की चादर डाल दी। और इस नींद की वजह से अल्लाह कहते हैं उसके अंदर अमानतन, अमन था। वो नींद नहीं थी बल्कि उसके अंदर अमन और सुकून छुपा हुआ था कि जो भी अब आप नींद लेंगे तो इसके अंदर अल्लाह की तरफ से अमन है। और अल्लाह पाक कहते हैं दूसरी मेरी मदद ये आई कि वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन। और अल्लाह कहते हैं मैं फिर मैंने आसमान से बारिश नाज़िल की। और उस बारिश का मकसद क्या था? लियुतहिरकुम बिही, ताकि इस पानी जो बारिश नाजिल हुई है इसकी वजह से तुम्हें पाक कर दूं। और इस बारिश की वजह से अल्लाह कहते हैं दूसरा काम मैं ये करूंगा, वयुज़हिबा अन्कुमुर रिज्ज़ शैतानी वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह कहते हैं कि इसकी वजह से एक काम तो आपको पाक कर दिया मैंने, दूसरा तुम्हारे ऊपर जो शैतानी सोचें और क्या कहते हैं उनके गंदी बातें थी, जो क्या कहते हैं दिल को डर और खौफ था शैतान की वजह से कि अब आप लोग मर जाओगे, आपको पता नहीं क्या होगा, आप बचोगे ही नहीं, इतने बड़े लश्कर से मुकाबला होने वाला है। अल्लाह कहते हैं उनकी सारी सोचों को भी मैंने आपसे दूर कर दिया। और इसकी वजह से इन दो कामों की वजह से अल्लाह कहते हैं वाली यार बिता अला कुलूबिकुम, इसकी वजह से तुम्हारे दिलों को मैंने जमा दिया, मजबूत कर दिया। वह युसब्बिता बिहिल अकदाम, और तुम्हारे पाँव को भी जमा दिया कि अब तुम अपने पाँव पे खड़े होकर जम कर लड़ाई करोगे। अब वो तुम्हारे ऊपर से सारी शैतानी वसावस भी दूर कर दिए, तुम्हें पाक भी कर दिया, तुम्हारे दिलों को मजबूत भी कर दिया। तो ये सारे का सारा अल्लाह की तरफ से मदद है जो ईमान वालों की बदर के मैदान के अंदर की गई। और आगे समझने वाली बात यही है कि अल्लाह का ये निज़ाम एक दफा के लिए नहीं था। जब भी ऐसे हालात आएंगे और ईमान वालों की ऐसी कैफियत होंगी, अगर ईमान वाले इन असूल और ज़ाब्तों के तहत मैदान जंग में उतरेंगे तो अल्लाह की मदद भी इसी तरह उनके साथ आएगी। अब अल्लाह पाक कहते हैं इसकी अगली मदद। और ये चूंकि ये जो अल्लाह अपनी मदद का इजहार फरमा रहे हैं, ये क्या कहते हैं बताने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह अपनी मदद कर रहे थे ईमान वालों की मुख्तलिफ जराए से। अब दूसरी मदद अल्लाह पाक कहते हैं मैंने क्या किया, इज यूही रब्बुका इलल मलाइकति इन्नी माअकुम, कि तेरे रब ने जब वही की फरिश्तों की तरफ। नीचे मैदान जंग में तो मुसलमानों को पता भी नहीं, ऊपर आसमानों पे फैसले हो रहे हैं। अल्लाह कहते कि मैंने वही की, तेरे रब ने वही की किन की तरफ? फरिश्तों की तरफ। ये जो 1,000 फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए अभी उतर रहा है, उन फरिश्तों को कहा कि भी मैं तुम्हारे साथ खुद हूं, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तूने क्या करना है? तुम फरिश्तों ने क्या करना है? फसब्बितुल लजीना आमनू, अब तुम नीचे जाओ, मैदान जंग में जाओ और ईमान वालों को साबित कदम बनाओ, उनको ढारस दो, उनको हौसले दो, उनको दिली तौर पर इत्मीनान दो।
یہ فرشتوں کو اسائنمنٹ دے کر بھیجا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے کہ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا. اور دوسرا اللہ کہتے ہیں میں کیا کروں گا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. اور فرمایا کہ اب دوسری اسائنمنٹ یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو میں یہ کروں گا کہ میں ان کافروں کے دلوں کے اندر روب ڈال دوں گا، ڈر ڈال دوں گا. اور پھر کیا ہوگا کہ جب یہ ڈر جائیں گے تو فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ تلواریں مارنا. فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑوں پر کیا کہتے ہیں تلواریں مارنا. یہ اللہ پاک کی طرف سے انسٹرکشن دی گئیں کہ آپ نے میدان جنگ میں کیا کرنا ہے. یہ فرشتوں کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، اور ایمان والوں کو بھی ساتھ اس کے تھا کہ بھی یہ فرشتے جا کے ان ایمان والوں کے ساتھ مل کر کیا کریں گے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر تلواریں ماریں. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑوں پر جا کے تلواریں ماریں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہوگا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی طرف سے ان کو جو سزا دی جا رہی ہے اور ایمان والوں کی مدد کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ شاق اللہ اور رسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو پھر اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور آگے اللہ فرمائے ذالکم فذوقوہ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم اس کا مزہ چکھو. ان کافروں کو اللہ مخاطب کر کے ذالکم فذوقوہ، یہ تمہارے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم میدان جنگ کے اندر کافروں سے تمہاری لڑائی ہو، فلا تولوہم الادبار، تم پھر پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، میدان چھوڑ کر جانا نہیں. یہ انسٹرکشنز ہیں اس وقت ایمان والوں کو، بعد میں آنے والوں کو، اور آج اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی انسٹرکشن سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے کہ جب بھی ایمان والے میدان جنگ کے اندر جائیں گے ان کو کیا حکم ہے کہ فلا تولوہم الادبار، وہ پیٹ پھیر کر پیچھے نہیں بھاگیں گے. اب یہاں تو فتح ہوگی اور یہاں شہادت ہوگی، دوسری آپشن کوئی نہیں ہے. اللہ نے آگے وارننگ کر دی وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ کہتے ہیں کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ، جس کسی نے بھی میدان جنگ کے اندر پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کی یا وہ بھاگا، لیکن دو اس کے اندر ایگزیمشنز دے دی، الا متحرفا لقتال، ہاں کوئی جنگ کے دوران کوئی ایسی پلاننگ کے لیے حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ کے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے کوئی پیچھے ہٹا ہے تو وہ اس میں ایگزیمٹ ہے. اور دوسرا او متحیزا الی فئۃ، یا وہ اپنے اس گروپ سے، اپنے کیا کہتے ہیں جو لڑ رہا ہے آگے، ان سے علیحدہ ہو گیا، پچھڑ گیا، گھوڑا بھاگتے بھاگتے کسی دوسری طرف نکل گیا.
اب وہ بہت آگے نکل گیا اور اکیلا رہ گیا، تو اس کو کیا کہ وہ اگر پیچھے آتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کے لیے، تو یہ دو شکلیں ایسی ہیں جس میں میدان جنگ میں وہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی پیچھے آیا تو کیا کہ فقط باء بغضب من اللہ، تو پھر اس نے اپنے اوپر اللہ کا غضب لے لیا، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا۔ اور فرمایا ومأواہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بئس المصیر، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک سٹینڈنگ سیکشن تھی ایمان والوں کو میدان جنگ کے اندر، کہ پیچھے نہیں ہٹنا، بس ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنا کسی وجہ سے۔ بس دو شکلیں ہو سکتی پیچھے ہٹنے کی، کہ یا تو لڑتے لڑتے بندہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، علیحدہ ہو گیا، وہ پیچھے آ سکتا ہے، اور یا اس نے کچھ جنگی چال چلنے کے لیے کہ ان کو جیسے بندہ پیچھے ہٹ کے تو ان کو آگے آنے کے پیچھے اوپر سے گھوم کر کیا کہتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے۔ یہ دو شکلیں ہیں جو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیچھے ہٹا تو اللہ کہتا ہے پھر وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی شان بیان کی، فرمایا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے تم لوگ سن لو، سمجھ لو کہ میدان جنگ میں تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ آگے اللہ پاک وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور وہ جو آپ نے ان کے اوپر کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر پھینکی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا تھا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ کہتے ہیں میں ایک اچھے انداز سے اپنے ایمان والوں کو آزما رہا تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو میدان جنگ کے اندر بدر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو بدر کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جتنے بھی قتل کیے وہ 70 کے قریب قتل ہوئے تھے بدر کے اندر، اور وہ تمام چوٹی کے جو ان کے وی آئی پی سارے تھے وہ سارے کے سارے اس میں قتل ہوئے، جس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، اور ابو جہل کا بھائی بھی تھا، اس کے دو بھتیجے بھی تھے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اور بھی بہت سارے جو بڑے بڑے نامور کہلاتے تھے، وہ سارے کے سارے اس میدان بدر کے اندر قتل ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو اور ان کے وی آئی پی قسم کے لوگ تھے وہ سارے اریسٹ ہوئے تھے۔ یہاں قتل کی بات ہو رہی کہ اللہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا، میں نے ہی قتل کیا تھا۔ اور جو کنکریاں پھینکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں سے زمین سے مٹی اور ریت اور کنکریاں اٹھا کر ایک مٹھ کے ذریعے سے ان کے اوپر پھینکو۔ وہ پھینکنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ ساری کی ساری، جیسے کسی کا آنکھ میں ریت چلی جاتی ہے، ذرات چلے جاتے ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کی طرح کی کیفیت ہوئی کہ وہ ایسے جیسے بندہ پاگل سا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ عمل بھی میں نے ہی کیا ہوا تھا، تم نے نہیں کیا تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے سے پھینکا گیا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو اپنی ذات کی طرف نسبت کی کہ یہ میں نے کیا تھا۔ اور یہ ایسے کیوں کیا تھا؟ تاکہ میں ایمان والوں کو آزماؤں ایک اچھے انداز کے اندر۔ تو سن لو، سمجھ لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کیا گیا، ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے سارا خود آگے سارے معاملات کو دیکھا کہ میں کافروں کے تمام پلاننگ کو، تمام کوششوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، ان کو روندنا چاہتا تھا، ان کا بالکل ان کو اخیر ان کا ذلت رسوائی ان کافروں کی تمام طریقوں سے کرنا چاہ رہا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔
اب اللہ پاک نے کفار کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے قرآن مجید کے ذریعے سے فرمایا وَإِن تَسْتَفْتِحُوا، اب یہ اگر آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب کیا بنا، کیا فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے، تو ان کو فرمایا کہ فقط جاءکم الفتح، تو ان کو بتا دو کہ پھر اللہ کی فتح آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اب اگر تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم نے دوبارہ اس قسم کی حرکت کی، نعود، پھر ہم بھی اس کی جواب اسی طرح ہی دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اور تمہیں ہرگز ہرگز فائدہ نہیں دے گا بہت زیادہ لشکروں کی کثرت بھی چاہے تم لے کر آ جاؤ تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یہاں کفار کو مخاطب تھا، اگلی آیت کے اندر ایمان والوں۔ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرمان برداری کرو، اس کے حکم کے مطابق چلو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور اس سے روگردانی نہ کرو، اس سے منہ نہ پھیرو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم اس کو سنتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں منہ نہ پھیرنا، جیسے جیسے اللہ کی طرف سے حکم آتا چلا جائے کرتے چلے جانا۔ آگے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان یہودیوں اور کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کے رسول سے کہتے تھے جی جناب اللہ نے کہا کہ بھی آپ نے بات ہاں جی سن لی جی، اور جب عمل کی باری آئی تو ایسے جیسے سنا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں کچھ۔ اللہ نے ان کا ریفرنس دے کے کہا کہ سابقہ قوموں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو یہ کیا کرتے تھے قالوا سمینا، ہاں جی ہم نے سن لی جو آپ نے جو کہا تھا، وہم لا یسمعون، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے اس غرض سے سنا ہی نہیں کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس طرح کی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کہتے ہیں اس طرح کے مزاج رکھنے والے جو اللہ کی احکامات کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک پھر دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان سب سے بدترین جانوروں کی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو انسنا کر دیتے ہیں، اور ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ ایسا جو کر رہے ہیں جو اللہ کے احکامات کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں، نہیں جی پتہ نہیں، سمجھ نہیں ہے جی کیا کہہ رہے ہیں جی۔ تو یہ اس وقت کے احکامات بھی تھے، آج بھی اور قیامت تک یہی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں سارے ایمان والوں کے لیے کہ دیکھو ایسی حرکت نہ کرنا، اللہ کی بات اللہ کے احکامات کو سن کر انسنا کر دینا کہ جب عمل کا موقع آئے تو پتہ چلے جو پتہ ہی نہیں جی ہم نے تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی ایسے کیسے کرنا تھا، تو پھر اپنی مرضی سے اپنا لائف سٹائل سیٹ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سامنے نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے سمجھانے کے انداز میں کہ تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر ان ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں تو ان کا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کے اندر کوئی خیر دیکھتا تو ان کو ضرور سننے کی توفیق عطا فرما دیتا، چونکہ ان کے اندر مزاج کے اندر اطاعت فرما برداری نہیں ہے، تو فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ،
اگر سن بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ان کا مزاج یہی ہے کہ پھر بھی اعراض کریں گے، اللہ کے احکامات کو سن کر اسے منہ موڑیں گے، اس کے خلاف چلیں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ اللہ ہماری ایسی کیفیات سے حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن مجید میں اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، اے قرآن پڑھنے والے۔ یہ جو میں نے ساری باتیں نازل کی ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے تو نقصان سے بچ جانا، تم ایسا نہ کرنا، اللہ کے احکامات سنا انسنا نہ کرنا۔ ایک بات صرف مد نظر میرے اللہ نے کہا ہے، بس اگر کلیئر کٹ بات سامنے آ گئی ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، تو بس ساری دنیا ایک طرف اور میرے اللہ کا حکم ایک طرف۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اللہ پاک کہہ رہے کہ اے ایمان یا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ ولرسولی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لو۔ وہ جب کسی بات کے لیے کہیں تو ان کو مان لو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً ان کی بات کو سن کر ان کی بات کو قبول کرو۔ لما یحییکم، یہ جو اللہ کے حکم کے تحت اور رسول کے بلانے کے تحت تم آؤ گے، گویا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو زندگی کو بخش دے۔ اللہ کے احکامات کا ماننا اسی طرح ہی ہے جیسے کسی کو بے جان چیز کو کچھ زندگی بخش دے۔ اللہ کہتے ہیں لما یحییکم، ان احکامات کے پورا کرنے کی وجہ سے ایسا ہے جیسے تمہیں ایک نئی زندگی بخش دی گئی۔ اور اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، سمجھ لو۔ کیا سمجھ لو؟ ان اللہ یحول، اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ کہاں حائل ہو جاتا ہے؟ بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے، توفیق عطا فرما دے، ہم اللہ کے حکم کو اپنے اوپر طاری کرنے والے بنیں، اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کا نیت اور ارادہ کریں کہ میں ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنوں گا، کوئی بھی حالات ہوں، میں ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنوں گا۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا کہ میرے حکم پورے کرنے اس کے لیے مصیبت ہی بن جائے، وہ میرے حکم کو پورا ہی نہ کر سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے یہ طے کر لیا کہ میں نے پردہ کرنا ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ پردہ کرنا آج کل کے معاشرے میں ایک کیا کہتے ہیں بڑا محنت طلب اور بڑا مجاہدے والی بات ہے، لیکن اس پردے کے عمل کے اندر، پردے کرنے کے اندر اس کے اوپر اتنی ہی مشقت ہے کہ جتنی اس کے برداشت ہے، باقی اللہ اس کے لیے سازگار حالات بناتے چلے جائیں گے، اس نے صرف نیت اور ارادہ ہی کرنا ہے۔ اس نے ایک بندے نے طے کر لیا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، چاہے جیسے مرضی حالات ہو، جتنی مرضی مصروفیت والی زندگی ہو، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے تمام راستے نکال دیں گے، اس کے لیے عمل کرنے کے لیے آسان کر دیں گے، اگر نیت پکی ہے کہ میں نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو پھر ہر جگہ ہر موقع پر اللہ اس کے لیے ایسے حالات بنا دیں گے کہ وہ آسانی سے اللہ کا حکم پورا کر لیں۔ شرط ایک ہی ہے، پہلی شرط وہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ خود طے کرے کہ میں نے اللہ تیرے حکم پورے کرنے ہیں، اے اللہ میں نے تیرے حکم پورے کرنے، بندہ طے کر لے، باقی اللہ کہتا ہے پھر میرا کام ہے، میں اس کے لیے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ وہ آیت شریفہ آگے 24 پارے میں آئے گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ،
جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے اپنی بات کے اوپر، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ قیامت والے دن اللہ جل شانہ ان کو بتائیں گے کہ جناب وہ فرشتے اللہ مقرر کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا طے کر لیتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں ایک فرشتوں کی پوری جماعت اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ وہ فرشتے پھر قیامت والے دن بتائیں گے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے ساتھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کیا کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک بندے کے ساتھ کتنے کتنے شیطان لگے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والیوں عورتوں کے ساتھ بہت سارے فرشتوں کو اٹیچ کیا ہوا ہے کہ میرے ان نیک بندوں کو تم لوگوں نے اعمال کے لحاظ سے، میرے حکم پورا کرنے کے لحاظ سے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ فرشتے ہماری جگہ سٹینڈ بائی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے حالات بنا دوں، اس عورت نے پردہ کرنا ہے، اس پردے والے حالات کے اندر اس نے کیسا سارا نظام چلانا ہے وہ بنا دوں۔ یہ بڑی مصروف عورت ہے اور بڑے اس کے کام الجھے ہوئے ہیں، ان کے کاموں کو سنوارنے کے لیے اللہ فرشتے مقرر کرتے ہیں، ان کے کاموں کو سنوارنے کے لیے اللہ فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور یہ آگے بہت سارے کام ہیں جو اس نے کرنے ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، وہ اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، نہ کرے گا، اللہ ان کاموں کے اندر ایسی ترتیب آسانی والی کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا حکم نماز بھی ادا کر لیتا ہے اور کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی ذات کے لحاظ سے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے۔ دفتروں میں ملازمت کرتے ہیں، نماز کے وقت میں آرڈر مل جاتا ہے، جاؤ جی ابھی بینک چلے جاؤ، ابھی فلانے کام کے لیے چلے جاؤ، تو ادھر مجھے حکم ملتا ہے کہ جی یہ کام کرنا ہے، تو ادھر میرے دماغ فوراً آتا ہے کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو بس اسی سوچ میں ہی میں دفتر سے نکلتا ہوں، اللہ جل شانہ پھر ایسے حالات بنا دیتے کہ میں آسانی سے اللہ کا حکم بھی پورا کر لیتا ہوں اور وہ دنیا کے کام بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو کمی رہ گئی معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔